جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عباس مہدی افتخاری ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک اس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جنت البقیع ایک عرصہ دراز سے ویران ہے، اور ہم شیعیان آل محمد علیہ السلام زیارات کے لیے جاتے ہیں عتبات عالیات کی، اور جب ان روضہ مقدس کے شکوہ کو دیکھتے ہیں، وہاں تعمیر خوبصورت عمارتوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں کسی بادشاہ کے ہم دیار میں آئے ہیں، اور کلیجہ گز بھر کا ہو جاتا ہے، ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی قبور مبارک پر روضہ مقدس خوبصورت سے خوبصورت طریقوں سے تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ لیکن جب ہماری نظریں مدینہ منورہ میں جنت البقیع کی طرف جاتی ہیں تو کلیجہ خون ہوتا ہے، اور برجستہ ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جب سے جنت البقیع میں روضہ مقدس مسمار ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل احتجاج ہو رہا ہے انٹرنیشنل پیمانے پہ، اور ہر شخص اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے حیثیت کے مطابق احتجاج کرتا ہے۔ ہم میمورنڈم سائن کرتے ہیں اپنے خون سے، اور پیٹیشنز سائن کرتے ہیں، مختلف ایمبیسیز کے ذریعے سے ایمبیسڈرز تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اور وہ ان ایوانوں تک ہماری صدائے احتجاج کو پہنچاتے ہیں جن ایوانوں سے ان روضہ مقدس کے مسمار کرنے کے فتاوے صادر ہوئے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سال میں ایک دن احتجاج کر کے کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ جنت البقیع کے متعلق آخر ہمارے ہاں کس مصلحت کی بنیاد پر سال میں ایک دن احتجاج کر کے اور اس کے بعد پھر پورے سال کے لیے سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے؟ انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی تمام باتوں کو ملحوظ و مقصود جانتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں یہ ایک احتجاج کی شکل میں اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ روزانہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز مہمان آپ کے روبرو ہوں گے، جن کی مفید باتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم، اور ہمیں ایک مشعل راہ مل جائے گی ان کی باتوں سے، تاکہ ہم اس کے اکارڈنگ ورک کر سکیں، ہم ان کے مفید مشوروں کے اعتبار سے آگے کوئی صورتحال نظر آئے گی ہم کو کہ ہمیں کس اعتبار سے اپنے احتجاج کو آگے بڑھانا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ خطیب
سرکار خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کے جانشین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ مولانا، ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بہت ہی مختصر طور پر جنت البقیع کی ایک تاریخ بیان فرمائیں کہ جنت البقیع کی ایک مختصر تاریخ کیا ہے اور اس کی ویرانی کا آج کیا سبب ہے، اس کے متعلق آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا عباس مہندی افتخاری صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس عظیم کاز اور اس عظیم مقصد کے واسطے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی ذرہ نوازی ہے مولانا۔ دیکھیے، یہ بڑا اچھا کاز ہے اور مقصد ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، یہ احتجاج ہم کو صرف اور صرف ایک دن نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ کوئی خانہ پوری نہیں ہے کہ سال کے 365 دن میں ایک دن ہم نے احتجاج کر کے اپنا نام احتجاج کی فہرست میں لکھا دیا، بلکہ اگر ہم جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں اور وہ مخالف، وہ آل سعود، وہ دشمن آل رسول، ان کے لیے ہم صدا احتجاج اگر صرف ایک دن بلند کریں تو یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہوگی۔ بالکل۔ ہمیں اس کے لیے برابر آواز اٹھانا چاہیے، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، جس وقت موقع ملے، ہمیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اور ظالم آل سعود کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ جی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا چینل جس نے یہ پروگرام شروع کیا، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس عظیم کاز کے لیے ایک آواز بلند کی ہے، عزت افزائی۔ اس لیے کہ آج میڈیا کے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا جنت البقیع کے سلسلے میں، دیکھیے، اسلام وہ مذہب ہے جو زبردستی کسی پر نہیں کرتا۔ بالکل۔ مذہب نے، اسلام نے، قرآن نے ایک اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لا ریب، لا ریب۔ چنانچہ حضور سرور کائنات نے بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ آدمی نے سوچ کے سمجھ کے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا ہے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہے، وہ کسی زور زبردستی میں مسلمان نہیں ہوا۔ یہ اسلام کی پالیسی کے خلاف ہے۔ تو جب مذہب اسلام کی ایک پالیسی واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، جی۔ تو یہ جو آل سعود جو آج نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ یہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ، اپنے خیالات یہ پوری امت مسلمہ کے اوپر تھوپیں اور ان کے اوپر نافذ کریں۔ جی۔ ان کو ہرگز یہ رائٹ نہیں ہے۔ اسلام میں بہت سی فقہیں ہیں، 5 فقہیں ہیں، تمام مکاتب فکر ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ جی۔ آپ کے مکتب فکر میں کوئی چیز ناجائز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے یہاں ناجائز ہو۔ بالکل بالکل۔ آپ کے یہاں کوئی چیز جائز ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ ناجائز ہو، آپ کے یہاں ناجائز ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ جائز ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، بقیع ایک قبرستان ہے جس میں سب سے پہلے مولا علی نے ایک حجرہ تعمیر کیا تھا معصومہ کونین کے واسطے،
جب حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد رسول اللہ کی بیٹی اپنے باپ پر آنسو بہاتی تھیں جی اور مسلمانوں نے آ کے یہ کہا کہ رسول کی کہہ دیجئے ابو الحسن کہ یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو مولا علی نے ایک حجرہ تعمیر فرمایا تھا، اس حجرے میں بی بی تشریف لے جاتی تھیں اور گریا کرتی تھیں۔ جی تو دیکھیے ایک عمارت کی تعمیر کا معاملہ وہاں پر ہے کہ ایک رونے کے واسطے گھر بنایا۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، جب سیدہ عالمیان دنیا سے سدھاریں، ان کو جنت البقیع، ان کو بقیع میں لا کے دفن کیا گیا، مولا علی نے ان کی قبر مبارک بنائی۔ اس کے بعد یہاں پر عمارت تعمیر ہوئی، روضہ تعمیر ہوا۔ ظاہر ہے کہ کس دور میں اور کس زمانے میں قبور پر عمارتیں تعمیر ہوئیں، روضہ تعمیر ہوا، جی جو ائمہ کے قبور ہیں وہ مجھے تو ٹھیک سے اس وقت میرے علم میں نہیں ہے کہ کس زمانے میں کس دور میں، لیکن اس پر عمارت تعمیر تھی، جی اس پر روضہ تعمیر تھا۔ ائمہ کی قبور، صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک، جی اس پر روضہ تعمیر تھا۔ اگر آل سعود کے یہاں کسی قبر پر تعمیر ناجائز ہے جی تو وہ اپنی قبروں پر تعمیرات نہ کریں، مگر اگر کسی دوسرے کے یہاں دوسری فقہ میں جائز ہے تو ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان قبور کو اوپر جو تعمیرات ہیں، جو قبے بنے ہوئے ہیں، ان کو منہدم کریں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ایک بہت ہی غور طلب پوائنٹ ہے۔ مولانا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب روضہائے مقدس جو قبور پر تعمیر ہیں ان کو انہوں نے تاراج کیا، اس فکر سے ظالم حکمرانوں نے انہیں تاراج کیا کہ قبور پر کسی طریقے کے آثار قبور کے نہیں باقی رہنے چاہیے، اور ان روضہائے مقدس کو انہوں نے تاراج کر دیا۔ تو حکومتیں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے سعودی عربیہ کی، وہاں پر وہ اپنے جو بادشاہ ان کے مر چکے ہیں ان کی قبور پر، ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں ہم کو کہ وہ تعمیر کرتے ہیں اور باقاعدہ خوبصورت سے خوبصورت عمارتیں ان پر تعمیر ہیں۔ تو یہ پوائنٹ بھی ایک بہت ہی غور طلب ہے کہ جس پر ابھی مولانا موصوف اور روشنی ڈالیں گے۔ جی آپ قبلہ ارشاد فرمائیں۔ ہاں دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آئیڈیالوجی کی بات ہے، ایک وہابی آئیڈیالوجی ہے، وہابی مکتب فکر ہے، ایک وہابی نظریہ ہے۔ جی آل سعود یہ اپنی آئیڈیالوجی پورے اسلام پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، پورے مذہب پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جی اور بنیادی طور پر اس آئیڈیالوجی کے 4 پلر ہیں۔ جی جو ان کی وہابی آئیڈیالوجی ہے، جس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان روضوں کو منہدم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے 4 پلر ہیں، ان 4 ستونوں پر یہ کھڑی ہوئی ہے عمارت۔ جی ایک ان کا پلر ہے کہ یہ شفاعت کے قائل نہیں ہے، عدم شفاعت۔ دوسرا عدم توسل، یہ کسی وسیلے کے قائل نہیں ہے۔ جی عدم احترام، یہ احترام کے قائل نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اور چوتھا ان کا پلر ہے آثار کا، عدم آثار، یہ کسی آثار کے قائل نہیں ہے۔ اچھا، آثار کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو جائے، جی یہ عربی میں اور ہماری مذہبی ٹرمنالوجی میں اس کو آثار کہتے ہیں۔ جی جی ایک عمارت آپ نے دیکھی اور عمارت کو دیکھ کر کے آپ کو ایک یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے قبہ دیکھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ کا قبہ ہے اور گنبد ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی فوراً آپ کو یاد آئی۔ جی جی یہ مولا علی کا حرم مبارک، یہ اس کے ہم کو تصویر نظر آ رہی ہے، آپ کو ان کی یاد تازہ ہوئی۔ کسی چیز کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو جائے، کسی کی یاد آ جائے، تو یہ آثار میں ہے، وہ آثار ہیں۔ جی تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے روضوں کو منہدم کیا کہ اس کو دیکھ کر کے یاد تازہ ہوتی ہے رسول اللہ کی بیٹی کی، جی ان کو دیکھ کر کے یاد تازہ ہوتی ہے ان رسول اللہ کے افراد خاندان کی،
وہ رسول اللہ کے نائب اور رسول اللہ کے جانشین، جس میں کوئی رسول کا بڑا نواسا ہے، کوئی رسول کا نائب ہے، کوئی جانشین ہے، ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، 4 معصوم ہیں، 1 معصومہ ہیں، جہاں پر عمارتیں تعمیر تھیں۔ تو ان کی آئیڈیالوجی، ان کی عمارت 4 پلرز کے اوپر بنی ہوئی ہے، جی جبکہ اگر آپ اس کا تجزیہ کیجئے، ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں وقت نہیں ہے جو میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کیجئے گا تو یہ ان کے 4 پلر، یہ ان کی آئیڈیالوجی اسلام کے مخالف ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو قرآن کے خلاف بول رہے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں؟ قرآن، مذہب اسلام شفاعت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے شفاعت کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جی توسل کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں بھی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ احترام کے بارے میں بھی قرآن ہم کو بتاتا ہے، احترام کرنے کے لیے قرآن حکم دیتا ہے، بے شک۔ اور آثار کے بارے میں بھی ہم کو بتاتا ہے۔ تو 4 چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے، ہمارا دین بتاتا ہے۔ اس کا کوئی مخالف ہو، اگر قرآن کی آیت کا کوئی مخالف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ لائق نہیں ہے، بے شک۔ یہ اسلام کے کیسے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کی واضح آیات کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ یہی بات تو غور کرنے کی ہے جی کہ اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں، کعبے کی کنجی بھی ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس طرح کی ان کی حرکتیں۔ حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ مولانا موصوف ابھی ارشاد فرما رہے تھے اور آپ حضرات ملاحظہ کر رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی مختصر اور جامع طریقے سے آپ نے ایک مختصر سی تاریخ بیان کی جنت البقیع کی، جو ہمارے ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب اس بات کو جان لیں گے کہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں صدائے احتجاج کس بات کے لیے بلند کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دونوں ہی تصویریں سامنے رکھیں، ایک تو وہ تصویر جو جنت البقیع کی ہے، اس کی تاریخ کے متعلق جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان ظالم و جابر حکمرانوں کے متعلق بھی آپ نے بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا آئیڈیالوجیز ہیں، ان کی کیا مینٹالٹی ہے، وہ کن افکار کو لے کے اور کن نظریات کو لے کر وہ سامنے آئے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں وہ، اور تمام تر جو احکام الہیہ ہیں ان کی کھلم کھلا مخالفت کی جا رہی ہے، بالجبر اپنی آئیڈیالوجیز کو منوایا جا رہا ہے اور بہت ہی سسٹمیٹک اعتبار سے وہ ورک کر رہے ہیں۔ مگر اب ایک آخری سوال، کیونکہ دامن وقت میں بھی سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ گفتگو کو طول دی جائے، اور ہمارا پروگرام بھی بس بہت نزدیک ہے، ختم ہونے کی کگار پہ ہے، لہٰذا میں بس ایک آخری سوال مولانا موصوف کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ قبلہ، ہم احتجاج کس اعتبار سے اور زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی جو پروویژنز ہیں جو آپ اس وقت ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے حسب حیثیت، حسب اوقات ہم اپنی احتجاج کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں ان ایوانوں تک؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہی سوال اس وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ جی دیکھیے، جب سے روزے منہدم ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک احتجاجات تو ہو رہے ہیں۔ جی اس شہر لکھنؤ میں بھی 8 شوال کو احتجاج ہوتا ہے، بالکل بالکل ہوتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی احتجاج ہوتا ہے۔ جی ایک ہے ہم نے اپنے گھر کے اندر احتجاج کر لیا، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے احتجاج کر لیا، اس احتجاج سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ظالم و جابر حکمرانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی، یا وہ لوگ، وہ حکومت کے ایوان جو ہماری آواز کو ان تک پہنچانے کے اہل ہیں، ان تک بھی ہماری آواز نہیں پہنچ پائے گی۔ صحیح۔ آج سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے، آج سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، آج سب سے بڑا جو طاقتور چیز ہے وہ یہی آپ کا چینل ہے، بالکل، کہ جس کو
دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے. تو میرا آپ تمام ناظرین سے یہی کہنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ احتجاج کیجئے، اور ایسا احتجاج کیجئے کہ آپ کا احتجاج میڈیا پر آئے، پرنٹ میڈیا میں آئے، الیکٹرانک میڈیا میں آئے، سوشل میڈیا میں آئے. آپ جو مختلف ملکوں میں ایمبیسیز ہیں ان ایمبیسیز میں جائیے، سفیر سے ملیے، سفیر کو میمورنڈم دیجئے، اپنی بات رکھیے، پریس کو انوائٹ کیجئے، میڈیا آ جائے گا. آپ بلائیے گا، میڈیا آئے گا. بات نہیں ہے کہ میڈیا نہیں آئے گا، میڈیا کے لوگ آئیں گے، آپ کی آواز پہنچائیں گے، اپنے چینل پر، اپنے اخبار میں آپ کی آواز کو اٹھائیں گے. اس کے علاوہ آپ جلسے کیجئے، جی آپ احتجاج کیجئے. جس طریقے سے احتجاج ہو رہے ہیں اس طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے، جی اور پرامن احتجاج ہو. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی احتجاجات ہیں اس کے اندر کوئی تشدد نہیں ہوتا ہے، جی جی اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. اس سے براہ راست ہمارے ملک کی حکومت کا کوئی تعلق اور واسطہ تو نہیں ہے براہ راست، جی لیکن پھر بھی میں اس آپ کے چینل سے اپنی حکومت کے ذمہ داروں سے بھی اور وزارت خارجہ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ وہ اپنے اثرات کا استعمال کریں، بالکل اور سعودی حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، یہ زور ڈالیں، یہ بات ان سے کہیں کہ ہمارے ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں، جی جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں، جو شیعہ مسلمان ہیں، ان لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، اور بے چینی یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی قبر مبارک اور ائمہ جو ہمارے 4 امام ہیں ان کی قبور کے اوپر سایہ نہیں ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. جی ان کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ وہ خود تعمیرات کریں، ہم کو اجازت دیں، ہم خود یہاں سے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر روضے کو تعمیر کریں گے. انشاءاللہ. ہمیں ان کا 1 روپیہ بھی، 1 درہم و دینار بھی نہیں چاہیے ہے. پیسہ بھی ہمارا ہوگا، محنت بھی ہماری ہوگی، کام بھی ہمارا ہوگا. ہم صرف وہاں جا کر کے تعمیر کریں گے. زبردستی اپنی آئیڈیالوجی تمام امت مسلمہ کے اوپر نہ تھوپیں. بالکل. حضرات ناظرین کرام، مولانا موصوف نے جو اپنے نظریات پیش کیے ہیں، یقیناً ان تمام باتوں سے ہم سب متفق ہوں گے، اور اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر تمام جو ہمارے دسترس میں ہیں جو ذرائع، ہم ان کے ذریعے سے باقاعدہ اس احتجاج کو جاری و ساری رکھیں. میں پھر آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ سال کے 1 دن احتجاج کر کے خاموشی اختیار کر لینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری، شرعی ذمہ داری اور دینی ذمہ داری اور ایمانی ذمہ داری یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس احتجاج کو اپنے مسلسل جاری و ساری رکھیں. بس عزیزان گرامی، میں اسی کے ساتھ آج کے اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور ہمارے معزز مہمان جانشین سرکار خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے مفید افکار و نظریات کو اور اپنی مفید رائے آپ نے پیش کی. یقیناً اس پر ہمارے ناظرین انشاءاللہ ان تمام باتوں کو خاطر میں لائیں گے اور اس پر اپنے تئیں احتجاج کریں گے. بس میں اسی کے ساتھ آپ سے وداع ہوتا ہوں اور رخصت طلب کرتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر ایک معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گے. کچھ اور مضامین جو جنت البقیع کے متعلق ہیں ان سے متعلق گفتگو کریں گے آپ سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صل علی اے جنت البقیہ.